کسی نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ یکے بعد 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئیں، قربان جائیں تنے تنہا حضرت عثمان ذو النورین ہیں، تنے تنہا اور آپ کا رشتہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی پشت میں حضور کے دادا جان سے ملتا ہے، اور حضور کی پھوپھی ام حکیم جو تھی آپ کی نانی تھی، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرا رشتہ تھا، اور پھر قربان جائے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر انہوں نے وہ کنواں خرید کر وقف کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، بولیے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ بدر لڑی، بولیے جنگ 313 مسلمان تھے، کافروں کا لشکر ہزاروں کا تھا۔ آخری جنگ جو رسول اللہ نے لڑی وہ غزوہ تبوک تھی۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس جنگ کے اندر 90,000 مسلمان تھے، 90,000 مسلمان تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے پاس حالات و حرب، جنگی ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان، مال بہت کم تھا۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو جمع فرمایا۔ آؤ ذرا توجہ فرمائیے، کون عثمان؟ وہ عثمان اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اکٹھا فرمایا، اور اکٹھا فرما کے اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ترغیب بھی دی اور مال کی ترغیب بھی دی کہ تم میں سے کون ہے جو اپنا مال جنگ کے لیے پیش کرتا ہے، مجاہدین اسلام کے لیے پیش کرتا ہے۔ 1000 کا نہیں، 2 کا نہیں، 90,000 کا لشکر ہے عالم اسلام کا۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر صحابہ پہ پڑی۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں میں نے عثمان کو دیکھا، جو یہ چہرہ والدخا عثمان کے سامنے آیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ، پوچھے گا سبحان اللہ، اے اللہ کے لاڈلے محبوب میں حاضر۔ حضرت عثمان ذو النورین فرماتے یا رسول اللہ اس جنگ کے لیے میں 2000 اونٹ، کتنے اونٹ؟ اس دور میں 1 اونٹ لاکھ سے زیادہ، 1 لاکھ سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اس دور میں حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا یا رسول اللہ 2000 اونٹ بمائے ساز و سامان کے، بمائے غلے کے، یا رسول اللہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی اور جو کوئی پیش کرے؟ پھر رسول اللہ نے ترغیب دلائی، کوئی نہ اٹھا، جو ہی چہرہ والدخا عثمان ذو النورین کے سامنے آیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے لاڈلے محبوب میں نے 2000 اونٹ پہلے دیے، اب 2000 اونٹ بمائے ساز و سامان کے پھر پیش کرتا ہوں۔ ہے کسی میں اتنی سخاوت؟ آج لوگ بڑے سخی بندے پھرتے ہیں، ہے کوئی عثمان جیسا سخی؟ حضرت عثمان ذو النورین
رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 اونٹ دیے بمائے ساز و سامان کے. تیسری مرتبہ اللہ کے لاڈلے محبوب کھڑے ہوئے. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا عثمان اپنی جگہ سے اٹھے, جدھر والضحیٰ کا چہرہ مڑا تھا پھر کھڑے ہو گئے. آپ پھر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے یا رسول اللہ, اے اللہ کے لاڈلے محبوب, میں نے 4000 دیے, 2000 پھر کر دیتا ہوں. سونیا 6000 اونٹ بمائے ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں. اللہ کے لاڈلے محبوب نے عثمان ذوالنورین کے اس عمل کو دیکھا, اتنے خوش ہوئے. روایت میں آتا ہے اتنے خوش ہوئے. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے تمہیں نہیں پوچھا جائے گا. ما عمل بعد هذا ما عمل بعد هذا ما عمل بعد هذا. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس عمل کے بعد جو بھی عمل کرو گے نہیں پوچھا جائے گا. اتنے خوش ہوئے حضرت بلال, فرماتے رسول اللہ نے عثمان کو قریب کیا اور حضرت عثمان کو سینے سے لگا کے فرمایا لکل نبی ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان, ہر نبی کا جنت میں ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا.